اسلام آباد میں قومی اتحاد، یکجہتی اور دفاع وطن کے عزم کی علامت یادگار فتح کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی ہے، جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یادگار کا افتتاح کیا ہے۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سروسز چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، وفاقی وزراء، غیر ملکی سفارتکار، گورنر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، ارکان پارلیمنٹ اور سول اور عسکری حکام نے شرکت کی ہے۔ وزیر اعظم نے قوم کو جشن آزادی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یادگار فتح قومی عزم، حوصلے اور مسلح افواج کی مہارت اور برتری کی علامت ہے۔ انہوں نے مارکہ حق میں کامیابی پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک فضائیہ، پاک بحریہ اور تمام افواج کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا اور شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کے پانی کی ایک ایک بوند ریڈ لائن ہے اور سینتاس معاہدے کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نئی نسل کو جدید ٹیکنالوجی، معاشی ترقی اور روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی تنازعات کے پرامن حل کا خواہاں ہے اور جو ایران ہے، امریکہ کشیدگی ختم کرانے سمیت علاقائی امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب، ترکیہ اور دیگر برادر ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون کو عالم اسلام اور خطے کے استحکام کے لیے اہم بھی قرار دیا ہے۔ فلسطین کے حق خود ارادیت کی حمایت دہراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے اپنی آواز بلند کرتا رہے گا۔ افغانستان کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان وہاں امن چاہتا ہے، تاہم افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے چین کے ساتھ دوستی کو مضبوط اور دیر پا قرار دیتے ہوئے پاکستان بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر کے کردار کو بھی سراہا ہے۔ وزیر اعظم نے قوم پر زور دیا کہ اختلافات اور نفرتیں ختم کر کے بھائی چارہ، اتحاد، دیانتداری، محنت اور قومی ذمہ داری کو فروغ دیا جائے، کیونکہ یہی جذبہ پاکستان کے روشن اور مضبوط مستقبل کی بنیاد بنے گا۔ پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر سندھ حکومت کی جانب سے خصوصی یوم آزادی تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین سفاری کا اہتمام کیا گیا، جو میرپور خاص پہنچنے پر شہری اور انتظامی حلقوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ میرپور خاص ریلوے اسٹیشن پر میرپور خاص عبدالرؤوف غوری، ڈپٹی کمشنر سمیل لغاری اور ایس ایس پی سید فدا حسین شاہ نے ٹرین سفاری کا استقبال کیا۔ اس موقع پر یوم آزادی کی مناسبت سے قومی جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا گیا اور شرکاء نے پاکستان کی آزادی، قومی یکجہتی اور ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے کے اس اقدام کو بھی سراہا۔ تھرڈ ڈیزاسٹر ٹرین سفاری کا مقصد شہریوں کو سندھ کے صحرائی علاقوں، مقامی ثقافت اور سیاحتی مقامات سے روشناس کرانے کے ساتھ یوم آزادی کی خوشیوں کو منفرد انداز میں بھی منانا ہے۔ خصوصی سفاری کے ذریعے میرپور خاص اور تھرڈ کے درمیان سیاحت کو فروغ دینے، مقامی روایات کو نمایاں کرنے اور نوجوان نسل میں قومی تاریخ اور ثقافت سے متعلق آگاہی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس نوعیت کی سرگرمیاں نہ صرف جشن آزادی کی تقریبات کو مزید پرکشش بناتی ہیں، بلکہ سندھ میں داخلی سیاحت، مقامی معیشت اور ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ میرپور خاص پہنچنے پر ٹرین میں سوار مسافروں اور مہمانوں کا خیر مقدم کیا گیا، جبکہ یوم آزادی کے حوالے سے خوشی اور قومی یکجہتی کا ماحول نمایاں رہا۔ خصوصی ڈیزرٹ ٹرین سفاری نے جشن آزادی کی تقریبات میں ایک منفرد رنگ شامل کیا اور سندھ کے تاریخی، ثقافتی اور سیاحتی تشخص کو اجاگر کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ کراچی کی 5 اسٹار چرنگی پر جشن آزادی کے موقع پر قومی جوش و جذبے سے بھرپور ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی ہے، جس کا اہتمام MQM پاکستان کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب میں ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی اور پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کو بھرپور قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ 5 اسٹار چرنگی اور اطراف کے علاقے سبز و سفید قومی پرچموں، روشنیوں اور جشن آزادی کی سجاوٹ سے مزین تھے، جبکہ ملی نغموں اور پاکستان زندہ باد کے نعروں نے ماحول کو مزید پرجوش بنا دیا۔ تقریب میں نوجوانوں، خواتین، بچوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے قومی پرچم اٹھا کر پاکستان سے اپنی محبت اور وابستگی کا اظہار کیا۔ شرکاء نے کہا کہ یوم آزادی قومی اتحاد،
بھائی چارے، امن اور ملک کی ترقی کے عزم کی تجدید کا دن ہے۔ تقریب کے دوران مختلف سرگرمیوں کے ذریعے آزادی کی اہمیت اور پاکستان کے لیے دی گئی قربانیوں کو بھی اجاگر کیا گیا۔ شہریوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ملک کے استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری ایمانداری اور محنت سے ادا کرنی چاہیے۔ 5 اسٹار چورنگی پر ہونے والی تقریب نے کراچی میں یوم آزادی کی تقریبات کو ایک منفرد وہ رنگ دے دیا ہے، جہاں ہزاروں افراد کی شرکت نے قومی یکجہتی اور پاکستان سے محبت کا بھرپور مظاہرہ پیش کیا۔ تقریب کے اختتام تک شہریوں میں جوش و خروش برقرار رہا اور شرکاء نے پاکستان کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے۔ ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن بارتھ ایٹے نے وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی، جہاں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ناروے کے درمیان دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے ناروے کے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ اور گرم جوش تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے تعلیم، ہنر مندی، افرادی قوت، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی صلاحیت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ناروے کے تعاون کو سراہا اور کہا کہ پاکستان ناروے کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی روابط مزید بڑھانے کا بھی خواہاں ہے۔ وزیر اعظم نے نارویجن کمپنیوں کو پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی اور کہا کہ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے نئے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی صورتحال بھی زیر بحث آئے ہیں، جبکہ وزیر اعظم نے فلسطینی عوام کے حق میں ناروے کی اصولی موقف کو سراہتے ہوئے خلیجی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی حمایت پر ناروے کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے وزیر اعظم کو اپنے ملک کے وزیر اعظم جوناس گہر سٹور کی جانب سے نیک خواہشات پہنچائیں اور علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو قابل قدر بھی قرار دیا ہے۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون مزید وسیع کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے اور ناروے میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی مثبت کردار کو بھی سراہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ناروے کے وزیر اعظم کو پاکستان کی سرکاری دورے کی دعوت بھی دی ہے۔ ملاقات میں ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر تجارت جام کمال خان، وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک، وزیر برائے سمندر پار پاکستانی چودھری صالح حسین، معاون خصوصی طارق فاطمی اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور خاص طور پر تعلیمی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون نے پاکستانی طلباء کے برطانوی ویزوں کی اجرا میں ہونے والی تاخیر پر حکومت پاکستان کی تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ جانے والے بڑی تعداد میں پاکستانی طلباء کو ویزا پروسیسنگ میں تاخیر کے باعث تعلیمی اور انتظامی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ طلباء کے تعلیمی سیشن، داخلوں اور جامعات میں بر وقت شمولیت کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے ویزا عمل کو مؤثر اور تیز بنانے کی ضرورت ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے پاکستانی طلباء کے ویزوں میں تاخیر کے معاملے کو سنجیدگی سے دیکھنے اور اس کے حل کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ رابطے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی روابط کو مزید مضبوط بنانے، جامعات کے درمیان تعاون بڑھانے، تحقیق، اسکالرشپس، ہنرمند افرادی قوت اور طلباء کے تبادلوں کی امکانات پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستانی برطانیہ کے ساتھ اپنے دیرینہ اور قریبی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ تعلیم، قانون، تجارت اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دی جائے۔ دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسلسل رابطہ، تعلیمی شراکت داری اور عوامی سطح کے روابط پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ملاقات میں باہمی اعتماد، تعاون اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر دونوں ممالک کے تعلقات کو آگے بڑھانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر پاکستانی نوجوانوں کے لیے بین الاقوامی تعلیمی مواقع میں آسانی پیدا کرنے کی اہمیت بھی اجاگر کی گئی ہے۔ گفتگو میں اس بات پر زور دیا گیا کہ طلباء دونوں ممالک کے درمیان عوامی رابطوں کا اہم ذریعہ ہے۔
اس لیے ویزا سہولت، تعلیمی شراکت داری اور ادارہ جاتی تعاون میں بہتری سے نہ صرف طلبہ کو فائدہ پہنچے گا بلکہ پاکستان اور برطانیہ کے مجموعی تعلقات میں بھی مزید جو ہے وہ مستحکم آئے گا۔ دونوں جانب سے مستقبل میں رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق جو ہے وہ کیا گیا ہے۔